تلاوت کے پابند تھے اور وہ تلاوت کو بیان سے زیادہ اہم سمجھتے تھے. جس دن حضرت کی مصروفیت زیادہ ہوتی اور تلاوت کا ٹائم نہیں نکلتا, اس دن تلاوت کا ناغہ نہیں کرتے, بیان کا ناغہ کر دیتے تھے. بیان کے لیے آ کے بیٹھتے, 5-10 منٹ بات کرتے اور فرماتے آج میری تلاوت نہیں ہوئی ہے تو آج بیان کی چھٹی, کیونکہ آج میں نے تلاوت کرنی ہے, کیونکہ میں مصروف تھا کسی اور کام میں. کیا مطلب؟ ان کی بوتل میں بیان, ان کے دراز میں بیان بھی ایک 5,000 کا نوٹ, لیکن تلاوت کی ویلیو ان کی نظر میں کتنے کی ہے؟ 10,000 کی. بیان کا چھوڑ. اب ہم حیران ہوتے یار, ہم بیان کی نہ کر رہے ہیں, تلاوت چھوڑیں. نہ تلاوت نہیں چھوڑوں گا. وہ فرماتے تھے کہ اس کی مثال ایسے ہے, کنویں سے آپ پانی نکالتے رہو گے, نیا پانی نہیں آئے گا تو کیچڑ آنا شروع ہو جائے گا. فرماتے تھے جو علماء واعظ کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, ان کو نفلی عبادت, تلاوت, تہجد یہ بہت ضروری ہے کہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے ان کا اللہ سے تعلق ہوگا کم, اور پھر ان کے علم میں کیچڑ آنا شروع ہو جائے گا. وہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں نا, علم تو سب کے پاس ایک جیسا ہوتا ہے, اصل تو اللہ کی معرفت ہے, اللہ کا خوف, اللہ کی محبت ہو تو پھر وہ جو علم ڈیلیور ہوتا ہے اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر سوائے فلانے صحابی نے یہ کر دیا, فلانے بزرگ کی کتاب میں یہ, فلانے نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا, فلانا بھی غلط, فلانا بھی غلط, نیگیٹیوٹی, نفرتیں, اس کے علاوہ انسان کوئی کام نہیں کرتا. تو یہ انسان کی نیچر ہے. تو فرماتے تھے بھائی تلاوت کریں گے تو پانی آئے گا اس کنویں میں, اللہ کی معرفت آئے گی, پھر ڈیلیور کریں گے, ایسے تھوڑی ہوگا. یہ ان کی ایک رائے تھی. اور دوسری طرف اس کے مخالف لوگ بھی ہیں. آج ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں یار ٹائم ہی نہیں ہے, لیکن اچھا جب ٹائم نہیں ہے لیکن آپ نے دن میں کیا کارنامے کیے؟ کارنامے تو کچھ بھی نہیں کیا. ابے تو اتنا مصروف آدمی ہے, تو پتہ نہیں کہ ایٹمی دھماکہ کرنے والا ہوگا, اگلی دفعہ تو ہی کرے گا. جب تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کا مطلب بہت زبردست تیری لائف گزر رہی ہے نا, اب تو پتہ نہیں کیا کر لے گا. کرتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ٹائم نہیں. کیوں؟ بے برکتی. اٹھیں گے صبح 11 بجے, 11 بجے اٹھے تو جو اصل دماغ کے سوچنے کا, جس میں باڈی بھی آپ کی ایکٹیو ہوتی ہے, حکیم سعید تو کہا کرتے تھے ناشتہ بھی صبح فجر کے بعد کر لو, کیونکہ صبح کے وقت جو انسان کا معدہ ہے نا اور ہوا میں آکسیجن کا تناسب اتنا ہوتا ہے, میٹابولزم بہت تیز ہوتا ہے, اس وقت پراٹھے بھی ہضم ہو جائیں گے آپ کے. ابھی حکیم سعید صاحب نے بڑی خاندانی سے, جلدی سے بس بات مکمل کر رہا ہوں. ہمارا جو لائف اسٹائل ہے 11 بجے اٹھے آپ, 11 بجے اٹھ کے اب آپ ناشتہ تک 12 بج جائیں. آدھا دن گیا تیل لینے, جو کام کا ٹائم تھا وہ ہو گیا. 12 بجے آپ دفتر پہنچو گے یا شاپ پہ پہنچو گے, بزنس کر رہے ہو, جو بھی کر رہے ہو. وہاں جانے کے بعد تھوڑی دیر میں بھوک لگ جاتی ہے, اگرچہ بھی ناشتہ کیا ہے لیکن الحمدللہ معدہ ہضم کرے نہ کرے ہم نے تو لنچ کرنا ہی کرنا. تھوڑی دیر ٹھش پش کیا, کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کوئی ٹھش پش کیا یا تھوڑی دیر کچھ کام وام کیا یا سائیکلوں کا پنچر لگایا, جو بھی کر رہے ہو. اس کے بعد کھانے کا ٹائم. کھانا ماشاءاللہ کھایا نہیں بلکہ پھوڑا, کھانا کھایا نہیں بلکہ پھوڑا. کھانا کھانے کے بعد انسان کا لمبا ہونے کا دل چاہتا ہے, کہ نیند آتی ہے, سوئے کہاں, کوئی معمول سونے کا ہے ہی نہیں. دماغ کا دہی بن گیا, تھکے تھکے. تبھی میں تو لوگوں کے چہروں پہ دیکھتا ہوں رونقیں نہیں ہیں, تھکے 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 تھکے, نہ کسی کام میں دل لگ رہا ہے, گالیاں دے رہے ہیں معین اختر کے ماموں کی طرح. بات بات پہ کیا آ رہی ہیں؟ جب فریش ہی نہیں ہے تو گالیاں ہی آئیں گی نا. بات بات پہ گالیاں, بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. آپ نے اس کی بائک میں پنچر لگایا, وہ پنچر دوبارہ لیک ہو گیا, بائک کو بھی گالیاں, بائک کے رشتہ داروں کو بھی گالیاں. پنچر والا اگر کمزور ہے تو اس کو بھی گالیاں, وہ اگر پاورفل ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں. ساری گالیاں کس کو؟ بائک کے ٹائر کو گالیاں, جس کمپنی نے ٹائر بنایا اس کمپنی کو گالیاں, ان کیلوں کو گالیاں. یہ گالیاں کیوں نکل رہی ہیں؟ دوپہر آپ نے ٹیلولا شیطانی کام کیا تو شیطانی اندر سے پروڈکٹ کیا آئے گی؟ شیطان والی آئے گی نا. بس تھکے 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 عصر میں مغرب میں گھر آ گئے, تھکے ہوئے ہیں, بیوی سے پھڈا ہوگا آپ کا. کھانا وہ ویسے ہی ہضم نہیں ہو رہا کیونکہ دوپہر قیلولہ نہیں ہوتا, کھانا پوری طرح ہضم نہیں ہوتا. وہ بغیر بھوک کے کھایا تھا وہ کھانا, کولیسٹرول بننا شروع, اس کھانے سے طاقت کم اور چربی زیادہ, رگوں میں کولیسٹرول جمنا شروع ہو گیا, ڈپریشن میں جا رہے ہیں, بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے. ٹینشن نہیں بھی ہو تو خامخواہ کی ٹینشن ہے لوگوں میں بانٹتا پھر رہا ہے. صحیح ہے نا. اور اگر کوئی ٹینشن ہو گئی تو پھر تو ڈبل کوئی مسئلہ ہو گیا. تو اب کہنے کو تو سارا دن حضرت کا بہت بزی ہے, کام دھیلے کا بھی بولو نہیں ہو.
کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا صبح واکنگ کیا کرو تو بہت ہمت کر کے آج فجر کے بعد فجر میں اٹھ گئے. اول تو اٹھ نہیں سکتے تھے, لیکن واکنگ کے دوران باتیں کر کے اس واکنگ کا بھی بیڑا بولو غرق کر. وہاں بھی ٹینشن. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ تھڑے پہ نا کچھ چند حضرات بیٹھے ہوئے تھے, کچھ بزرگ حضرات تھے. ایک ان میں گھر گئے ہیں, اسی وقت ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو میں نے کسی کو بتایا, انہوں نے کہا بس وہ تھڑے میں کوئی بات دل پہ لے گئے ہوں گے, کیونکہ ٹاکنگ کے دوران لوگ ایسی ایسی کچھ نہ کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ دل پہ لے جاتے ہیں. اور نہیں بھی لے کے جائیں تو دماغ تو لگتا ہے نا ادھر. تو یہ لائف اسٹائل میرے بھائی جب ہوگا, اور پھر نیند سوتا بہت ہے لیکن اس نیند سے تھکاوٹ دور, تبھی اکثر لوگ کہتے ہیں ہم سو کے اٹھنے کے بعد پھر نیند آ رہی ہوتی ہے ہمیں, کیونکہ غلط ٹائم پہ سوئے نا. یہ سونے کا قدرتی برغیاں دیکھو مغرب کے بعد فوراً ڈڑبوں میں چلی جاتی ہیں. نیند میری بھی ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے, میں بہت ڈسٹرب ہوں نیند کے معاملے میں, دماغی کام اتنے ہیں. لیکن غلط چیز کو غلط تو ماننا چاہیے نا. اگر میں بھی رات کو دیر سے سو رہا ہوں تو میں اس کو ڈیفائن تھوڑی کروں گا کہ اچھا کام ہے. کام بہرحال کیا ہے, یہ جیسے میں چائے پیتا ہوں تو کام غلط ہے. یہ کوشش کر رہا ہوں کہ چھوٹ جائے, کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری بھی نیند ٹائم پہ ہو جائے. تو ہم نے جو بڑے علماء کو دیکھا ہے ان کا یہ انداز دیکھا ہے, تو آپ کو ان کی زندگیوں میں لگے گا کہ یار یہ تو بہت ٹائم ہے. نہیں بھائی, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن لائف اسٹائل سکون والا. اور قرآن کے جو الفاظ ہیں وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ, اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرو. مراد صرف چال نہیں ہے, ہر کام میں. وہ انہی بزرگوں کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی ان کے ہر کام میں کیا ہے, اعتدال ہے. کھاتے ہیں تسلی سے کھاتے ہیں, سوتے ہیں تسلی سے. یہ نہیں کہ گھوڑے بیچ کے سوتے ہی رہ گئے, اس کو تسلی نہیں کہتے. تسلی کا مطلب جتنی دیر سوئیں گے پوری پراپر نیند ہوگی. اکثر لوگوں کا سونے کے انتظار میں ٹائم زیادہ گزر رہا ہے, سونے میں ٹائم, کیونکہ رات کو بیٹھ جاتے ہیں موبائل لے کے دیکھتے رہتے ہیں, نیند غائب, نیند ہی نہیں آ رہی. پھر وہ گھنٹوں جا کے کروٹیں بدلتے رہیں گے. پھر جب آئے گی تو پھر ایسا سوئیں گے, پولیس آئے گی اٹھائے گی, بھائی دیکھو زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے. اور پولیس بھی کیوں آئے گی؟ ایک دفعہ میرا تھانے جانا ہوا تو پتہ چلا کہ جی وہ سو رہے ہیں حضرت بڑے صاحب. خیر وہ پھر میں گیا عصر کے بعد, پھر سو رہے تھے, پھر مغرب کے بعد گیا پھر سو رہے تھے, عشاء کے بعد گیا پھر سو رہے. شاید گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اصول ہو ایسا. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ راتوں کو انہوں نے چھاپے مارنے ہوتے ہیں تو رات کو جاگتے ہیں, یہ سمجھ رہے. لیکن جب رات کو جاگیں گے تو پبلک کس وقت آئے گی آپ کے پاس؟ خیر ان کی مجبوری ہوگی. تو وقصد فی مشی, قرآن کہہ رہا ہے ہر چیز میں کیا کرو, میانہ روی, اعتدال. اللہ سے دعا. آج میرا ٹاپک کچھ اور تھا لیکن یہ بات بہت اہم تھی جو بتانا ضروری تھی. خلاصہ یہ نکلا بھائی, رات کو جلدی سو جایا کرو, صبح 3-4 بجے اٹھ کے تہجد پڑھو, اللہ سے دعا مانگو, فجر کی نماز پڑھو تمیز سے, اس کے بعد جاگنگ کرو. صحیح ہے نا. فجر سے پہلے اگر سونا چاہو تو 15-20 منٹ سو سکتے ہو. رات کو جلدی اٹھ گئے تو فجر سے پہلے 15-20 منٹ سو جاؤ, وہ نبی کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے سو جایا کرتے تھے, آرام کرتے تھے. تو پھر فجر کے بعد اپنے کاموں کا آغاز کرو. آپ کہہ سکتے ہو فجر کے بعد مارکیٹ نہیں کھلی ہوتی, فجر کے بعد میں اکیلا ہی بازار میں, تو بازار جانے کی کیا ضرورت ہے, باقی جو کام ہے وہ فجر کے بعد رکھ لو, جو بازار کے کام ہے وہ 2:45 بجے رکھ لو دوپہر. جو کراچی میں تو ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو زندگی میں چہرے پہ بھی نور آئے گا, برکت آئے گی, فریشنس ہوگی, اور افراتفری میں کام نہیں ہوں گے, اور تھوڑے وقت میں اللہ بہت زیادہ کام لے لے گا آپ سے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کام کیا کرنے ہیں وہ پھر کبھی اور بتائیں گے. اب آپ فجر میں اٹھ کے بولیں گے کریں کیا, آپ وہ پھر کسی اور موضوع پر انشاءاللہ ہم کسی اور دن بتائیں گے آپ کو. اللہ عمل کی توفیق عطا